الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق میں اللہ رب العزت کی توفیق اور اسی کے خاص فضل و کرم سے جو آیات مبارکہ موضوع ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 بہت ہی اہم آیات ہیں، بہت ہی اہم خطاب ہے جس سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے یہاں پر، اور یہ ظاہر ہے کہ ما قبل جو کلام تھا اس کے بالمقابل ایک نیا خطاب ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو ہے مشرکین، منافقین اور اسی طرح سے کفار و منافقین ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد بالعموم دعوت دی تمام انسانوں کو کہ وہ ایک اللہ کی اکیلے رب کی عبادت کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور آگے فلا تجعلوا للہ اندادا میں یہ وضاحت ہے کہ کسی قسم کا بھی شرک جو ہے جس بھی ملت میں ہے، کسی ملت سے منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو یا نہیں منسوب کرتا، جمیع شرک کی نفی فرمائی. یہ ایک عمومی خطاب تھا. پھر اس کے بعد بالخصوص مشرکین مکہ کو اور ان لوگوں کو کہ جن کی زبان میں قرآن کریم اتارا گیا اور جو خود کو عرب کہتے اور دوسروں کو کہتے کہ یہ عجمی لوگ ہیں اور ہم افصاح ہیں، ہم فصیح ہیں، ہمیں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا آتا ہے، یہ کس طرح سے ادا کیا جانا چاہیے. ہماری زبان دنیا میں غالب ہے اور زبان، انداز، اظہار بیان یہ ایک بہت بڑا ایک ملکہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، بلکہ اس سے انسان ممتاز ہوتا ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کا اظہار صرف اس کے الفاظ تک محدود نہیں ہوتا، نہ اس بیان کو اعلیٰ بیان کہا جاتا ہے جو صرف الفاظی کی حد تک محدود ہو، بلکہ ہمیشہ وہ اظہار اور وہ بیان بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے جس میں اس کے پیچھے سوچ بھی بلند ہو، فکر ہو، حکمت ہو، بصیرت ہو. تو بہرحال یہ اس قسم کے جو لوگ تھے جن کا یہ دعویٰ تھا، اللہ نے ان کو بھی چیلنج کیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ظاہر ہے کہ بنو اسرائیل کے مقابلے میں جو عرب ہیں یہ زیادہ اہل اور لائق ہیں کہ جن کی زبان میں قرآن کریم اتارا گیا، تو ان کو چیلنج کس طرح سے کیا جائے. یہ تحدی ہے کہ اس طرح کی صورت بنا کر لا کر دکھاؤ. یا فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. تو یہ خطاب کا ایک پہلو تھا. اب جو خطاب ہو رہا ہے آج کی اس آیت مبارکہ میں وہ بنو اسرائیل سے ہے. بنو تو ویسے یہ بنون یہ تو بیٹے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب کسی امت یا جمیع قبیلے یا قوم کو اس طرح سے خطاب کیا جائے تو اس میں پھر دونوں مرد اور عورت سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس میں بنو اسرائیل میں سب کے سب جو اسرائیل کی جو اولاد ہیں وہ شامل ہیں. اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے جو بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کے جیسے کہ ایک نام یعقوب ہے، اسی طرح سے قرآن کریم میں ان کا ایک نام اسرائیل بھی ذکر ہوا ہے. اور یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے ان کی اس اصل سے منسوب کیا ہے، ان کو یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو. یہ خطاب اب وہاں سے ہٹ کر جو ہے اب یہ ان اہل ملت کی طرف جا رہا ہے کہ جن کے پاس کتاب اتارے گی اور جن کے پاس کتاب موجود تھی، پہلے سے اللہ کی ہدایت موجود ہے، شریعت موجود ہے، قانون موجود ہے، انبیاء رسول آئے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے پاس ایسے علماء ہیں
احبار ہیں، رہبان ہیں کہ جن کو سابقہ امتوں اور ملتوں کی تاریخ کا علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا وہ ایسی وجوہات ہیں، اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ کسی قوم اور ملت کو عزت عطا فرماتا ہے، اور کیا وہ گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب کو مستحق بنتی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں قرآن کے نزول سے قبل قرآن نے وہ کھول دیا، اور قرآن نے ایک عام آدمی کو ان کے علماء کے برابر لا کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ ان تمام جو ہے وہ قصص کو بیان فرما کر کہ یہ سابقہ امتوں ملتوں میں یہ انبیاء آئے جن کو بیان کیا، اور بہت سے ایسے جو نہیں بیان کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کثیر ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن جن کا ذکر فرمایا اس میں بہت سی تفصیلات ہیں اور آیات ہیں، اور اس طرح سے عبر ہیں، مواعظ ہیں، ہمارے لیے کثیر اس کے اندر تعلیم، اور ہمارے شریعت کے پہلو سے اس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ دوبارہ یہ خطاب یہاں پر جن کو کیا گیا وہ اہل کتاب کو، لیکن یہاں پر ان کا جو وصف ذکر کیا گیا، یا اہل کتاب نہیں کہا یہاں پر۔ آدم علیہ السلام کی تاریخ انسانیت کے بعد پھر اس کے بعد ایک افضل ترین جنس تھی بنی نوح میں سے، جن پر اللہ نے فضیلت ان کو اس اعتبار سے دی کہ ان پر کثیر انعامات کیے، جیسے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو۔ میری نعمت ایک نعمت نہیں ہے، میں آپ کو عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو بالکل شروع میں چلے جائیں الحمدللہ یا بسم اللہ پہ چلے جائیں، الحمدللہ تو خیر نہیں، بسم اللہ پہ چلے جائیے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ المفرد المضاف یعم فیعم جمیع الاسماء الحسنى، یاد ہے نا؟ تفسیر سعدی میں شروع میں جو لکھا تھا کہ لأن لفظ اسم مفرد مضاف فیعم جمیع الاسماء الحسنى۔ شیخ صاحب نے کیا کہا تھا؟ اگر مفرد ہو لفظ کلمہ، میں نے تفصیل سے یہ قاعدہ سمجھایا تھا آپ کو، قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ آئے گا، اگر مفرد ہو اور مضاف ہو جائے اور مضاف معرفہ کی طرف ہو جو کہ عہد کے لیے ذکر کے لیے نہیں ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ اسے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار، ان کا احصاء نہیں، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ایک نعمت مراد ہے یہاں پہ؟ نعمت تو مفرد ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کو وہ تو شمار ہی شمار ہے، ایک مراد ہے اللہ کی جمیع نعمتوں کو، کیونکہ نعمت مفرد اور مضاف ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے، اور بسم اللہ پہ بھی کیا مطلب ہے کہ اللہ کے جمیع اسماء حسنہ کے ساتھ۔ یہاں کیا مراد ہے کہ میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں میں جو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر فرمائی، اس میں دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور دینی نعمتیں بھی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں جو اصل نعمت ہے وہ دینی نعمتیں ہیں جو غالب ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو اگر نعمت میسر ہو جو خالص دنیاوی ہے، میسر ہو یا نہ میسر ہو، اس سے اگر وہ نیک ہے اور اللہ کا اطاعت گزار ہے تو آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں جو صبر کیا اس نے، جو تکلیف برداشت کی، اس کا اللہ کے ہاں اس کو عوض عظیم مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر انسان دینی نعمت سے محروم ہو جائے تو یہ اصل محرومی ہے، ہر طرح کی خیر سے محرومی ہے۔ میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ کس نے انعام کی؟ میں نے، اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، مکمل طور پر اس کو ادا کرو۔ اوف بعہدکم، تو میں اپنا عہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ ایفا، اوفو، کامل طور پر ادا کرنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے بس تم ڈرو۔ اب اس میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بنو اسرائیل میں یہ تھوڑا سا بات ذرا سمجھنے کی، تھوڑا سا سیاق بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس خطاب کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ خطاب کی توجیہ الخطاب، یعنی پہلے جن کو خطاب کیا جا رہا تھا عموم خطاب تھا۔ منافقین جو ہیں وہ مشرکین کے ضمن میں لے آئیں یا یہود و نصارہ کے ضمن میں لے آئیں جو بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، وہ اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں، اور سابقہ ان کا ذکر الگ سے بھی ہو گیا۔ اب یہ اس ملت کا ذکر ہے جس کو اللہ نے شرف دیا اور اللہ نے ان کو ایک خصوصیت دی۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے ان کو فرمایا ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر چن لیا، اختیار کیا، فضیلت دی، ان کو ایک کتاب عطا فرمائی، اور تفصیلات آگے بہت سی نعمتوں کی، یہاں میں تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان پر کون کون سی نعمتیں اللہ نے فرمائی ان کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان کے جو اس کے مقابلے میں عناد ہے اس کا بھی ذکر ہے، ابھی اسی صورت میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہ صورت جو کہ فسطاط القرآن ہے نا، قرآن کا خیمہ کہلاتی ہے سورہ بقرہ، یہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں، محتویات ہیں، ان پر یہ مشتمل ہے اللہ کی رحمت سے، بہت عظیم صورت ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ تمام طرح کے آپ کو خطابات اور یعنی اس انداز کے اور تمام ملتوں کے بارے میں جو ضروری رہنمائی ہے وہ ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا حکم ہے وہ ملتا ہے۔ تو اسرائیل میں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کن کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، اور وہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ
بڑے ہی اللہ کے عظیم برگزیدہ پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اس جلالت قدر کی ایک یہ بھی مثال ہے کہ قرآن کریم میں ان کے ایک سے زیادہ نام جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ ایک سے زیادہ نام جب ذکر ہو جائیں خوبصورت نام، تو وہ اس شخصیت کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ذکر ہوا، اور اس طرح سے یأتی برسول یأتی من بعد اسمہ احمد بھی ذکر ہوا۔ اس طرح سے ان کا نام یعقوب ذکر ہوا اور اسرائیل ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹی نہیں دی، بیٹے عطا فرمائے، اور انہی کی اولاد میں نبوت رہی ہے، انہی کی اولاد میں نبوت رہی ہے۔ اور ان کے جو دو مشہور بیٹے ہیں، دونوں ہی اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ دونوں اپنے باپ کی طرف سے یہ بھائی ہیں، جنہیں علاتی کہا جاتا ہے، اخوۃ من علات جنہیں کہا جاتا ہے، علاتی بھائی ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو یہ مکہ میں ان کی پرورش ہوئی اور یہاں پر مقیم تھے، یہاں پر سکونت فرمائی، اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ شام میں تھے۔ یہ کہاں تھے؟ شام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ آپ کے علم ہے تاریخ میں کہ پہلے آپ عراق میں تھے، پھر وہاں سے پھر شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور شام کی سرزمین جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو تاریخ ہے اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہے، کثیر انبیاء کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بہت سے ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو تاریخ ہمارے سامنے ذکر ہوئی ہے، جن ناموں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد ادریس، جن کے نزدیک ادریس علیہ السلام جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ آدم نبی تھے، نبی مکلم تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا، لیکن نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد پہلے رسول آتے ہیں جو کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد پھر ہود علیہ السلام، پھر اس کے بعد صالح، یہ قریب ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح سے آگے یہ چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کے میں آپ کو عرض کیا کہ ان کے یہ اولاد میں سے ہیں اسحاق، یعقوب اور اسماعیل۔ یعقوب علیہ السلام کی خاصہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابراہیم یعنی اپنے دادا کا زمانہ پایا ہے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں یہ پیدا ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کو اگر آپ تھوڑا سا محسوس کریں، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اکثر ان تینوں انبیاء کا ذکر ایک ہی سیاق میں کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ ان کا ایک ہی سیاق میں ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر کس کی نگرانی میں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ عرب کہلاتی ہے، اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ ان کی اولاد میں سے اسحاق علیہ کی اولاد میں سے کثیر انبیاء ہوئے، اور وہ تمام، چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا تو یعقوب کی اولاد میں سے، تو ان کا لقب چونکہ اسرائیل تھا تو ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نسب ہے، یعنی جو نسب ہوتا ہے نا خاندانی نسب، یہ وہ ہے۔ یہود جو ہے ایک خاندانی نسب نہیں ہے، یہ تو ان کا ایک لقب اختیار کردہ تھا اپنے دینی پہلو سے، یہ ایک دینی پہلو سے ایک لقب ان کا۔ ہمارا چونکہ مذہب یہودی ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی ملت سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اس بنا پر ان کو یہود کہا جاتا ہے، وگرنہ اصل ان کا جو نسب کے ساتھ ذکر ہوا وہ بنو اسرائیل کی اولاد۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ان کا سیاق بھی اسی لیے جو ہے ایک سیاق میں یہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شام میں پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام وہ شام میں تھے، اور ان کے 12 بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم میں مشہور ہے سورہ یوسف کے اندر۔ پھر انہوں نے جو ایک چال چلی یوسف علیہ السلام کے خلاف، اور اس کے پھر نتیجے میں سارا واقعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم وہاں پر پہنچیں گے، تفصیل انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ پھر وہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ غلام بنا لیے گئے اور وہاں مصر پہنچے، تو یہ شام سے کہاں پہنچ گئے؟ مصر۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہاں پر حکومت اور طاقت عطا فرما دی۔ جب وہاں پر ان کو ملک مل گیا تو پھر انہوں نے کہا اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ اب آپ مصر میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ مصر میں چلے گئے، پھر وہاں پر رہے یہ، اور وہاں پر اللہ نے ان کو عزت دی اور اللہ نے ان کو جو ہے وہاں پر ایک فضل عطا فرمایا۔ لیکن اس کے بعد پھر اپنے اعمال کی بنا پر آہستہ آہستہ جو بدعمالیاں ہوئیں تو پھر ان پر فرعون جو ہیں فرعونی مسلط ہو گئے، اور اس کے بعد ان پہ کثیر ابتلاء اور آزمائشیں آئیں۔
قرآن کریم میں فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہاں تک فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُم فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو لے کر وہاں سے مصر نکلے، دریا کو عبور کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ جو ہیں ارض مقدسہ میں داخل ہو جائیں۔ کہاں پہ؟ فلسطین۔ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فيها قوما جبارين، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، وہاں بڑے ڈاڈے قسم کے افراد لوگ موجود ہیں، ہمیں ماریں گے۔ تو انہوں نے کہا بلکہ کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب چلے جاؤ اور جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس بنا پر کئی سال جو ہے اسی وادی تیہ میں جو ہے سینا، اس وادی میں جو ہے یہ خوار ہوتے رہے، بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، وفات ہو۔ اس کے بعد یوشع ابن نون جو فتاۃ موسیٰ کے نام سے قرآن کریم میں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی جو ہے وہ پھر قیادت میں جہاد کیا انہوں نے، تو یہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد کئی فتنوں کا شکار ہوتے رہے، بکھرتے رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، یہاں تک کہ سلیمان ابن داود علیہ السلام وہ ان کی بعثت ہوئی اور اللہ نے ان کو جو ہے حکومت و طاقت دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان پر کئی قومیں ان پر جو ہے مسلط ہوئی اور ان کو جو ہے کافی مار پڑی۔ اس دوران ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری کتابوں میں جو بشارت موجود ہے، کیونکہ ذکر تو موجود تھا نا، تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے، اور واضح ذکر موجود ہے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جو مہاجر ہے، یعنی وہ ارض ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تشریف لے کر جائیں گے، آخری نبی جو اس امت میں آئیں گے ہجرت کرنے کے بعد، وہ جہاں جائیں گے وہ کیا ہے؟ ارض سہلہ بین حرتین، دو سیاہ جو پتھروں جیسے جلے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، اس طرح کی جو زمین ہے مشرق اور مغرب میں، اس کے درمیان ایک وسیع میدان ہے، مدینہ اس کو بعد میں کہا گیا، یثرب اس کا نام تھا۔ تو وہاں پر ان نبی کا جو ہے وہ جائے ہجرت ہوگی، وہاں پر وہ تشریف لائیں گے۔ چنانچہ یہود جو ہے وہاں پر جا بسے، تین ان کے مشہور قبائل ہیں، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ تو اس طریقے سے وہاں پر یہ رہے، سکونت کی۔ اب چونکہ ان کے پاس سابقہ شرائع کا، ادیان کا علم تھا، سابقہ امتوں کی تاریخ کا علم تھا، خاص طور پر ان کے علماء کے پاس۔ کن کے پاس؟ ان کے علماء کے پاس خاص طور پر، اور وہ چھپاتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس یہ خاص علم ہے، ہمارے عوام بھی ہمارے محتاج رہیں اور عرب بھی ہمارے محتاج رہیں۔ تو بہت سے معاملات میں عرب ان کے اس علم کی بنا پر ان سے رہنمائی لیتے تھے کہ اس کے بارے میں مشاورت کرتے، خاص طور پہ جو سیاست کے اصول ہیں، دیگر ایسی کچھ چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہ خود تک اس علم کو محدود رکھتے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ قرآن کریم جو ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی اور دلیل کافی نہیں ہے کہ ان کے علماء بنی اسرائیل کے سب جانتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں، بلکہ اتنا جانتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر موجود تھے، اور یہ اپنے مال میں، ثروت میں خوب بڑھ کر تھے، ان کو سود بھی کھاتے تھے اور سود بھی انہوں نے نظام بھی جاری کیا۔ ایسا دنیا میں آج بھی سودی نظام کے سارے جو اس کو جاری کرنے والے ہیں، نافذ کرنے والے ہیں، وہ یہی ہیں، یہودی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے اس کو بھی اپنے اموال کو اکٹھا کرنے کے لیے جمع کیا ہوا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے آخری، تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے مل کر تم پر فتح حاصل، تم پر غالب آ جائیں گے۔ عربوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب اس کے بعد آخری پیغمبر آئے تو اللہ کی شان تھی کہ وہ اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بجائے کہاں سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے حسد کیا اور انہوں نے کفر کیا اور بغض کا جو ہے وہ اظہار کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیغمبر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس طرح سے کہ آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ انا اولیٰ بعیسیٰ ابن مریم، کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اور میں زیادہ ان کا حق رکھتا ہوں، ان کی قربت کا، ان کے ساتھ جو ہے اس موالات کا۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے یہی فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا وکیف ذالک یا رسول اللہ، فرمایا الانبیاء اخوۃ من علات،
انبیاء جو ہیں وہ گویا کہ ایک باپ کی اولاد ہیں، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی جو شرعی تفصیلی احکامات ہیں نماز روزے کے وہ مختلف ہیں، لیکن دینہم واحد، دین ان کا ایک ہے، ایک اللہ کی توحید ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے صدقہ ہے، اسی کے لیے صلاۃ ہے، اسی کے لیے تمام عبادات ہیں۔ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تو یہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ لیس بیننا نبی، ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں روایت مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر جو خطاب ہے، اب پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان کو جو خطاب ہے بنو اسرائیل کو، یہ کئی صیغوں سے ہے۔ یہ قرآن کی یہ بھی شان ہے، جب کبھی ان کے خاص طور پر ان کی جو علم ہے جس سے خود کو یہ منسوب کرتے ہیں، تورات اور انجیل اور بڑے وہ نام لیتے ہیں، اللہ جب ان کے علماء کو اور اہل علم کو خطاب فرماتے ہیں تو یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب الذین اوتوا الکتاب، اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور کبھی جب ان کے ان لوگوں کو خطاب کرنا مقصود ہے جہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ومن الذین قالوا انا نصارى ومن الذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم یہ ہیں، تو بہرحال ان کو اس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو خطاب ہے بنو اسرائیل کے نام سے، تو وہ یہ خطاب بہت عام خطاب ہے۔ یہ خطاب ان کی پورے عوام کو، ان کی نسل کو، ان کے علماء کو، ان سب کو یہ شامل ہے۔ اللہ فرما رہے اذکروا نعمتی، میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور میرے اس عہد کو پورا کرو۔ اب یہاں پہ عہد کا ذکر ہے، تو عہد کا اللہ نے لفظ بولا ہے خاص طور پر، یہ بھی سبحان اللہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ عہد تو ویسے معاہدہ ہے، بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو لفظ عہد ہے، اس لیے کہ یہ اپنی کتابوں کو بھی عہد ہی کہتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے نا، العہد العتیق یا العہد القدیم یا العہد الجدید۔ ان کے نزدیک جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو وحی ہوئی ہے، بائبل کے دو حصے بناتے ہیں نا، اس کو بائبل کہتے ہیں، بائبل کا مطلب کتاب ہے، دو اس کو حصے بناتے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم جسے کہتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ان پر جو وحی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اسے کہتے ہیں العہد القدیم ہے، اور اس میں پھر انہوں نے اسفار رکھے ہوئے ہیں، صفر کی جمع اسفار، بہت سی مختلف کتابیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر بہت سی کتابیں لاد دی گئی ہوں، صفر کہتے ہیں کتاب کو، تو یہ ان کو اسفار کہتے ہیں۔ آج بھی اس طرح سے ہے، سفر الخروج، سفر التکوین، سفر العدد وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی 5 یا 6 اسفار ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو الہام یا وحی ہے اس کو یہ عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اور اس میں اناجیل ہیں، اناجیل 4 انجیلیں ہیں، تو یہ اس کو عہد کہتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اوفوا بعہدی، جس کو تم سمجھتے ہو۔ اب یہ خطاب کیونکہ ان کے ساتھ خطاب جو ہے نا وہ صرف اس بنا پر کہ تم عربیت میں آ کر مقابلہ کرو، یہ اتنا لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ عربیت اس طرح ماہر ہی نہیں ہے، ان کا اس کے یہ فرسان نہیں ہے، اس کے شہ سوار نہیں ہے یہ، اگرچہ عربی کے یہ جانتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو چیز ان کے زیادہ لائق ہے کہ تمہیں تو معلوم ہے، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور تم پاتے ہو اپنی کتابوں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اور تم ذرا اپنے اس عہد کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تو پھر اگر تم اپنا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنا کیا ہوا عہد جو ہے پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، المراد باسرائیل یعقوب علیہ السلام، اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، والخطاب مع فرق بنی اسرائیل، اور خطاب جو ہے یہ بنو اسرائیل کے تمام فرقوں سے ہے، ان تمام فرقوں سے کون سے؟ الذین بالمدینۃ وما حولھا، جو مدینہ میں مقیم ہے اور اس کے خاص اور مقیم ہے۔ یہ خطاب کن کو ہے؟ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو تو خطاب نہیں ہو سکتا نا، جو گزر چکے ہیں، اب جو موجود ہیں خطاب ان سے ہے نا۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ مدنی ہے، یہ مکی ہے؟ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، تو خطاب ان کو کیا جا رہا ہے، الذین بالمدینۃ وما حولھا ویدخل فیہم من اتی من بعدہم، اور اس خطاب میں وہ بھی داخل ہیں جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی آئیں گے، جیسے کہ یہ اپنے بڑوں سے کیے گئے خطاب میں داخل ہیں۔ بنو اسرائیل میں جیسے ان کے بڑوں کو خطاب جو ان پر اللہ نے جو ان پر انعام کیا، نعمتیں عطا فرمائی، تو گویا ان پر بھی انعام ہے نا، ان پر جو انعام ہوا کتاب کا، تورات کا اور دیگر ایسی نعمتیں جن کا ذکر انشاءاللہ ابھی سورہ بقرہ میں آ جائے گا، تو گویا باپ دادا پر یا آباء و اجداد پر جو انعام ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی انعام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ عَامٍ، تو ان کو اللہ نے یہاں پر پہلا خطاب ہے سورہ بقرہ میں، ان کو ایک عام خطاب ذکر کیا ہے، بالکل عام، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا، وہ بھی ایک عام خطاب تھا، ٹھیک ہے، یہاں بھی عام خطاب ہے۔
فقال فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. یہ جو فرمایا نا یہاں پر، یہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یشمل سائر النعم، تمام نعمتوں کو شامل ہے. یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے؟ اسی قاعدے کی بنا پر المفرد المضاف یعم، تو اس میں ساری نعمتیں ان کی داخل ہیں. اور فرمایا کہ ان کو یاد کرو. یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ بس زبان سے بول دو کہ ہاں جی یہ تھیں، نہیں. مراد کیا ہے؟ والمراد بذکرها، نعمتوں کو ذکر کرنے سے مراد ہے بالقلب اعترافاً، کہ دل میں ان کا اعتراف ہو، وباللسان ثناء، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو ان نعمتوں کی بنا پر، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه، اور اپنے اعضاء کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال ایسا کیا جائے جو ان کے رب کو راضی کر دے اور جو ان کے رب کو پسند ہو، جس کو محبوب ہو. یہ ہے شکر. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں سے ایک بہت بڑا شکر یہ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ اس میں جو بھی ہے یہ اللہ کا انعام ہے. کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، پہلی بات تو منہ پہ زیادہ تعریفیں کرنی چاہیے نہیں. ایاکم والتمادح فانہ الذبح، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ منہ پہ زیادہ تعریفیں کرنا ذبح کرنا ایک دوسرے کو. لیکن ہمارے ہاں بس ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، نعرے جلسوں میں جلوسوں میں فلاں آ گیا فلاں بات، یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں والعیاذ باللہ. یہ مناسب نہیں ہے، ہماری شریعت کی یہ بات منافی ہے اور بالکل صریح مخالف ہے. تو بہرحال تعریف اگر کوئی ہے بطور تحدیث نعمت کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنا کہ خالص اس کا احسان ہے، اس میں بھی فخر نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پر غلبہ حاصل کرنا، کسی پر تفوق یا کسی پر تعلی جو ہے وہ ظاہر کرنی، یہ مراد نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. وَبِالْجَوَارِحِ بِاسْتِعْمَالِهَا، اور اپنے اعضاء کے ساتھ نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ ان کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرو. آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر آنکھ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے تو یہ آنکھ کا شکر نہیں کیا. منہ سے جو مرضی سبحان اللہ کرتے رہو، تسبیح پہ دانوں پر وہ ہاتھ چلاتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ حقیقتاً دل میں اللہ کا اجلال نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کا استعمال ویسے نہیں جہاں اس نے کہا کہ یہاں رکھو یہاں نہیں رکھنا، اس کو ویسے استعمال، پھر اس کا شکر ادا ہوتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو. وَهُوَ مَا عَهِدَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرُسُلِهِ وَإِقَامَةِ الشَّرْعِ، اللہ نے کیا ان سے عہد لیا تھا کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم کریں. اوفی بعہدکم، تو میں تم سے کیا ہوا اپنا عہد جو ہے اس کو پورا کروں گا. کیا مطلب؟ میرا عہد تمہارے ساتھ کیا تھا؟ وَهُوَ الْمُجَازَاتُ عَلَى ذَلِكَ، کہ میں تمہیں اس پر جزائے خیر دوں گا، ثواب دوں گا. یہ جو عہد ہے نا مکمل طور پر اللہ نے کیا عہد لیا تھا اور کیا جزا دینی تھی، قرآن کی تفسیر کرتا ہے. یہ جہاں پر ذکر ہے سورہ مائدہ میں، جیسا فرماتے ہیں ما ذکرہ اللہ فی قولہ، اللہ نے سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے ان سے جو عہد پختہ عہدوں پہ مان لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ان کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے پر ایک ایک سردار مقرر کر دیا گیا تاکہ وہ اس قبیلے کی دینی صورتحال کا خیال رکھے اور ان کا نقیب بنے. وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا ان سے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. فرمایا اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور میرے تمام رسولوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے بازو بن جاؤ. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا، مدد کرنا، آپ کا مددگار بننا، آپ کی تائید کرنا ان پر واجب تھا. ان کو تو معلوم تھا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ حسد کی بنا پر مخالفت شروع کر دی. تو فرمایا یہ تمام اگر یہ کرتے ہو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ باغوں والی جنت میں تمہیں داخل کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ اپنے اس وعدے سے پھر جاتے ہیں تو فرمایا فقد ضل سواء السبیل، اور فرمایا کہ بما نقضهم میثاقهم، بلکہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، نقض کر دیا. لعناہم، ان کے اس معاہدے کو توڑنے کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی.
وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو بڑا سخت بنا دیا۔ معلوم ہوا والعیاذ باللہ من ذالک کہ جب انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے، ایک آدھ گناہ ہو جائے انسان شرمسار ہو، اس کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان سے ہونا ہی ہونا ہے۔ توبہ کر لے، یہ انسان کی خوبی ہے اور عظمت ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمائی توبہ کی توفیق، انسان کا دل صاف ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ لیکن جو انسان اللہ سے عہد کرنے کے بعد بے پرواہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا ہے اور جرأت کرتا ہے اور تعویلیں گھڑتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے عہد کو اس طرح سے توڑ دیتا ہے، اللہ کے عہد سے نکل جاتا تھا۔ وما وجدنا ہم من عہد وان وجدنا اکثرہم لفاسقین، فرمایا ہم نے کوئی عہد نہیں پایا۔ عہد مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی ضابطۂ اخلاق کا، کسی شریعت کا پابند کرنا، ہم نے ان کو فاسق ہی پایا۔ یہ ان قوموں کے بارے میں ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا عذاب اس پر کیا مسلط ہوتا ہے؟ لعناہم، لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، والعیاذ باللہ۔ قسوت قلب جو ہے نا، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے دنیا میں، سب سے بڑا عذاب دلوں کی سختی ہے۔ اس لیے کہ جس کا دل نرم ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نرمی موجود ہے نا، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ لیکن جس کا دل سخت ہو جائے اور قسوت قلب کا شکار ہو جائے، وہ رجوع نہیں کرتا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، آگے آ رہی آیت ساری، مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ تو فرمایا کہ یہ اس وعدے کا ذکر الی قولی ثم امرہم، پھر دیکھیے ذرا، فرمایا ثم امرہم بسبب الحامل لهم علی الوفاء بعہدہ، پھر اللہ نے ان کو جو ہے حکم دیا اس سبب کے ساتھ کہ جو سبب ایک وجہ بن سکتا ہے، ان کو لے جاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو وفا کریں۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہو الرغبۃ منہ تعالی وخشیتہ وحدہ، وہ خالص ایک اللہ کا خوف ہے اور اس سے ڈرنا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور بھی سبب اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے کہا پہلے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ علماء نے کہا کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرنا چاہے، دو چیزیں ہیں نا، یا آپ کسی ثواب والے کام کے لیے، کوئی نفلی کام ہے، اچھا کام ہے، اس کے لیے آپ عمل کریں، اس کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یا آپ گناہ سے بچ جائیں، رک جائیں۔ علماء کہتے ہیں جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اطاعت کروں، نفل پڑھوں، نفلی کام کروں، صدقہ و خیرات کروں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، جو زائد کام ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، جو واجب سے بڑھ کر انسان کرتا ہے اور کرنے چاہیے انسان کو، جو عظمت پر دلالت کرتے ہیں، فرمایا ان کاموں کو کرنے کے لیے جو شے تمہیں ابھارے گی وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کی محبت کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ میں سستی پیدا ہونے لگے، کسی نیک کام کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، سستی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لیں، یہ کتنی نعمتیں اس نے آپ پر، کس طرح کی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ کیا اس کا حق اس سے کمتر ہے؟ اور جب کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پر کوئی گناہ کی ترغیب ہے، تحریص ہے شیطان کی طرف سے، تو وہاں پر اللہ کے خوف کو، اس کے عذاب کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر عہد کی بات ہو رہی ہے نا، تو عہد میں دونوں چیزیں ہیں، عہد کو وفا کرنا اور نہ توڑنا، کیونکہ انہوں نے توڑا عہد کو۔ فرمایا کہ مجھ سے ڈر جاؤ، یا مجھ ہی سے، خاص مجھ ہی سے فرحبون۔ اور رہب جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی عام خوف نہیں ہے، قرآن کریم میں کئی الفاظ ہیں، اسی اگلی آیت میں فتقون بھی آ رہا ہے کہ مجھ سے بچ جاؤ، اور یہاں پر جو ہے وہ رہب ہے، بفتح ہا و بسکون الہا، ایضا دونوں طرح سے آیا ہے۔ رہب کہتے ہیں ایسے خوف کو، میں اب لغوی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو صرف اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رہب ایسا خوف ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے خالی کر دے، اندر سے، بظاہر وہ آپ کو چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، کوئی بھی چیز جو اندر سے کہتے ہیں ناقۃ رہب، جیسے ایک اونٹنی ہے نا، اس کو اتنا بھگایا گیا ہے کہ وہ کمزور ہو چکی ہے، ضعیف ہے، چربی اس کی پگھل چکی ہے اور وہ تھک چکی ہے بالکل، تو اندر اوپر سے بظاہر وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک جسامت اس کی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، اندر سے اس کے اندر یہ ضعف اور وہن پیدا ہو چکا ہے، یعنی اس چیز کی بنا پر۔ تو یہ خوف جو رہب ہے اللہ کا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کے مقابلے میں اندر سے وہ خالی ہو چکا ہو، اس کے خوف ایسا طاری ہو کہ اس کے اندر جرأت نہ ہو کہ وہ ذرا سا بھی سر اٹھا سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے وہ رحمان کہتے ہیں نا، رحمان
ان کے جو پادری ہوتے ہیں بعض کہ جناب وہ کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، بس رہبان صاحب ہیں، انہوں نے ساری دنیا کو ترک کر دیا، خالی ہر طرح کی شہوت سے خالی ہو گیا، دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو اس نے الگ کر لیا، خلوت میں چلا گیا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ رہب ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر رہبان، یہ پھر وہ ایک لفظی مناسبت بھی ہے یہاں پر، اگر تم نے ہمارے پاس رہب کا یہ خاصہ موجود ہے تو پھر صرف میرے لیے ہی ہونا چاہیے. تو عہد کی پابندی کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. ایک تو یہ بات ہے. تو فرمایا فَإِنَّ مَنْ خَشِيَهُ أَوْجَبَتْ لَهُ خَشْيَتُهُ امْتِثَالَ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابَ نَهْيِهِ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اس پر واجب کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی امر جو ہے اس کی پیروی کرے اور اس کی اتباع کرے اور اس کے جو نواہی ہیں ان سے اجتناب کرے. پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ کس پر؟ جو میں نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ جو بھی نازل کیا. کیا کچھ کیا؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. آمینو بما انزلت، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. دو طرح سے تصدیق موجود ہے. ایک تو جو تمہارے پاس موجود ہے لکھا ہوا ہے وہ حقیقتاً واقع ہو چکا ہے، اسی طرح سے وہی اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وہی صفات ہیں، وہی ان کے صحابہ کرام کی صفات ہیں، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کی صفات تک بعض ان کے پاس موجود تھی، اور قرآن کریم کی صفات موجود ہیں، وہ تمام واقع ہو چکا ہے. مصدقا لما معکم، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر تمہاری کتابوں کی تصدیق موجود ہے، اور جو واقعات تمہارے یہ رہبان اور تمہارے احبار چھپاتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں سب بیان کر دی ہیں، سابقہ امتوں کے بارے میں اور تاریخ بیان کر دی، تمہاری اصلیت بھی کھول دی ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہ علم دیا ہے اس امت کو کہ ان کے پاس ادراک ہے جمی امتوں کا، تاریخ کا، اور یہ اللہ کا علم ہے بہت عظیم جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اس سے. اب پہلے کفر کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ نہیں ہے پہلے کفر کرنے والے، وہ بھی تو ہیں نا، وہ ہیں، لیکن یہاں پر پہلا کفر کرنے والا یہ دیکھیے وَلَا تَكُونُوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب نہ ہو جاؤ، اور کافر جو ہے یہ مفرد ہے. بتایا جانا چاہ رہا ہے کہ تم سب بطور ایک جماعت، یعنی تمہاری خاص جماعت. تمہارا فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے پہلے سے، تمہارے پاس شریعت پہلے سے موجود ہے. تورات کا مطلب ہے ان کی اپنی عبری زبان میں قانون اور شریعت، ٹھیک ہے، اور انجیل کا مطلب ہے بشارت اور خوشخبری، اچھی خبر. تمہارے پاس یہ پہلے سے موجود ہیں، یہ بشارتیں موجود. یأتی من بعد اسمہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ بشارت بھی موجود ہے. اور تمہارے پاس یہ سب کچھ قوانین موجود ہیں اللہ کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ جو ہے میثاق لیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تم یقیناً ان پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور ان آخری نبی کی نصرت بھی کرو گے. تو فرمایا ولا تکونوا اول کافر، اس علم کے بعد تمہارے پاس جو علم ہے اس کا حامل تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس وقت روئے زمین پر. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہود و نصارہ، اے بنو اسرائیل، تمہارے علاوہ اس علم آسمانی کا، وحی کا، جو سابقہ وحی تھی جس میں انہوں نے تحریف کر دی، کوئی بھی اس علم کا حامل نہیں ہے. تو اس علم کے حاملین میں سے پہلے کافر نہ بن جاؤ کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گا. تمہارے پاس جتنے یہود و نصارہ تمہاری پیروی کرنے کے، اتباع کرنے والے جو لوگ آئیں وہ تمہاری طرح کفر کرتے چلے جائیں اور ان کا گناہ تم پر جو ہے وہ آ جائے. جبکہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ان کو دوہرا اجر ملتا، ان کو دوہرا اجر ملتا. تو بہرحال، اور یہ یہاں پر جو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے بنو اسرائیل کا، یہ ہمیں بھی اس میں تنبیہ ہمارے لیے موجود ہے. جیسے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہوتا ہے اس میں یہود کی علامت ہے. اور جو ہمارے جو صوفی ہیں، عبادت گزار ہیں، عوام لوگ نیک و کار ہیں، ان میں سے گمراہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نصارہ کی، رہبان کی جو ہے وہ علامت ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا. مغضوب علیہم کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہود ہیں، اور ضالین کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں. تو فرمایا کہ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں معمولی عوض نہ لو. یہ بہت ہی خطرناک اور
دہلا دینے والی آیت ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء میں سے جو گمراہ ہوتا ہے وہ یہود کے احبار کی طرح سے ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا دین کو بیچا ہے نا۔ دین کو بیچنا صرف وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل کیا ہے؟ الدنیا کلھا متاع قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع قلیل، دنیا ساری کی ساری معمولی سا عوض ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اللہ کے قرآن یا اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو بندہ دن رات صبح شام اپنا دین بیچتا ہے اپنی شہرت کے لیے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے یا مال کے لیے یا جاہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو کیا اس میں داخل نہیں ہے اس آیت مبارکہ؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل بن جاؤ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم امرهم بالامر الخاص، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا ایک خاص امر کا۔ پہلے عام امر تھا، پہلے عام کیا تھا؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ عموم تھا۔ اب خاص یہاں فرمایا کہ جو ان کے اندر خاص عیوب پیدا ہوئے، نقض عہد کیا، عہد کو توڑا، تو خاص جو ان کے اوصاف تھے وہ کیا تھے؟ کہ تصدیق نہیں کی، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آئے، اپنے دین کو بیچا۔ فرمایا کہ ثم امرهم بالامر الخاص الذي لا يتم ایمانهم ولا يصح الا به، کہ جس کے بغیر نہ ان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ یہ ان کا ایمان درست ہو سکتا ہے۔ فقال وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، سب کچھ جو میں نے اتارا ہے، وهو القرآن الذي انزله على عبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فامرهم بالایمان به، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، قرآن کریم پر، واتباعہ، اتباع کرو، ويستلزم ذلك الایمان بمن انزل علیہ، قرآن کریم پر کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کریم پر ایمان لانا، اس کی اتباع کرنا، یہ لازم کرتا ہے اس پر ایمان لانے کو جس پر قرآن اتارا گیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اللہ کے رسول۔ آگے فرمایا وَذَكَرَ الدَّاعِيَ لِإِيمَانِهِمْ بِهِ، پھر اللہ نے ان کے ایمان کا سبب ایک بتایا کہ تمہارا ایمان جو ہے کیا وہ چیز ہے جو تمہیں اس ایمان کی طرف لے کر آتی ہے، بلاتی ہے۔ فرمایا فقال مصدقا لما معکم، کہ جو اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ تمہاری کتابوں کی، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے، ای موافقا لہ لا مخالفا ولا مناقضا، موافق ہے، مخالفت تو نہیں کر رہا، تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ دیکھیے نا، وجہ ہوتی ہے نا کہ نہیں جی ہماری شریعت میں کچھ اور لکھا ہوا تھا جو صحیح ہے، غیر تحریف شدہ، اللہ کے دین کے پیروی کے اعتبار سے اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں ذکر نہیں تھا، آپ کی آمد کے بارے میں اطلاع نہیں تھی، یہاں کچھ اور بیان ہو رہا ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے، صرف مجرد حسد بچتا ہے پیچھے۔ مصدقا لما معکم فاذا كان موافقا لما معکم من الکتب، جب یہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کے عین موافق ہے، غیر مخالف اللہ، اس کے مخالف نہیں ہے، فلا مانع لکم من الایمان به، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو تمہیں ان پر ایمان لانے سے روکتا ہو، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، کیونکہ یہ وہی چیز ہے کہ جو باقی رسول لے کر آئے، تو اللہ کے رسول بھی وہی قرآن لے کر آئے ہیں، اسی طرح سے ایک کتاب اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں۔ فأنتم أولى من آمن به وصدق به، تم سب سے زیادہ اس بات کے اہل اور لائق ہو کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تصدیق کرو۔ کیوں؟ لِكَوْنِكُمْ أَهْلَ الْكُتُبِ وَالْعِلْمِ، اس لیے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں اور تمہارے پاس اس سے پہلے علم تمہیں دیا گیا ہے۔ وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ، فرمایا کہ اس طرح سے اس قول جو ہے اللہ کا مصدقا لما معکم، اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے، اشارۃ فِإِنَّ فِي قَوْلِهِ اشارۃ إِلَىٰ أَنَّكُمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهِ، اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے، عَادَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ بِتَكْذِيبِ مَا مَعَكُمْ، تو یہ صرف اس قرآن کی تکذیب نہیں ہوگی بلکہ تمہاری اپنی کتابوں کی بھی تکذیب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور رسول کا انکار کرتا ہے، جو کسی ایک آسمانی کتاب کا، اللہ کی طرف سے جو منزل کردہ کتاب ہے اس کا انکار کرتا ہے، وہ گویا تمام شریعتوں کا، کتابوں کا انکار کرتا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ انہوں نے جھٹلایا کس کو تھا؟ ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ نوح کو جھٹلانے والے فرمایا کہ نوح المرسل، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ ایک کا انکار تمام کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم أيضا، ان کی تکذیب کرنا
اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا، قرآن کریم کو جھٹلانا، یہ تمہاری اپنی تمام کتابوں کی تکذیب کو شامل ہے۔ فإن فی الکتب التی بأیدیکم، اس لیے کہ تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، صفۃ ھذا النبی الذی جاء بھذا القرآن والبشارۃ بہ، آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں اس قرآن کے وصف موجود ہے اور اس قرآن کی جو بشارت ہے وہ بھی موجود ہے، اللہ کے رسول کی بشارت بھی موجود ہے۔ فإن لم تؤمنوا بہ کذبتم ببعض ما انزل الیکم ومن کذب ببعض ما انزل الی فقد کذب بجمیعہ، تو جس نے اگر بعض کتابوں کا یا بعض شریعتوں کا انکار کر دیا، کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دیا، گویا اسے تمام کا انکار کر دیا۔ کما ان من کفر برسول فقد کذب الرسل جمیعہم۔ فلما امرہم بالایمان بہ، جب اللہ نے ان کو جو ہے ایمان کا حکم دیا، نہاہم وحذرہم من ضدہ، اللہ نے ایمان کے جو مخالف شے ہے اس سے روک بھی دیا، ڈرا بھی دیا، وہ کیا ہے؟ وہو الکفر بہ، وہ اللہ سے کفر کرنا ہے۔ فقال، فرمایا، ولا تکونوا اول کافر بہ ای بالرسول والقرآن، کہ رسول اور قرآن سے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ میں نے وجہ بیان کر دی کہ پہلے کافر سے کیا مراد ہے۔ اور فی قولہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں فی قولہ اول کافر بہ، جو اللہ نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ابلغ من قولہ ولا تکفروا بہ، کہتے ہیں یہ قول اس سے زیادہ بلیغ ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ کفر نہ کرو۔ دو باتیں ہیں نا، سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اور دوسری بات کیا ہے کہ کافر نہ بن جاؤ، کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو زیادہ بلیغ کون سا ہے؟ سب سے پہلا کا، یعنی دوسروں کے لیے رہنما نہ بن جاؤ، دوسروں کے لیے مثال ایگزامپل سیٹ نہ کر دو۔ تو کیونکہ لأنہم اذا کانوا اول کافر بھی، اس لیے اگر وہ پہلے کافر بن گئے، کان فیہ مبادرتہم الی الکفر بھی، اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ وہ کفر کرنے میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والے ہیں۔ عکس ما ينبغی منہم، یہ بات اس کے مخالف ہے جو ان سے امید تھی، جو ان کے لائق تھا کہ وہ کرتے۔ وصار علیہم اسمہم واسم من اقتداء بہم من بعدہم، تو اس بنا پر، ان کے پہلے کافر بننے کی بنا پر ان کے اپنے اعمال کا گناہ بھی ہوگا، اور جو ان کی پیروی کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا۔ ویسے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم میں جو ہے اللہ نے یہ کفار کا بالعموم یہ ذکر کیا ہے، اور آج بھی کفار کی یہی صفت ہے، یہود و نصارہ یہی کام کرتے ہیں، اپنے ایجنٹوں سے یہی کہتے ہیں۔ سنیے ذرا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کافروں نے کہا اہل ایمان سے ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل خطایاکم، تمہاری غلطیاں ہم اٹھا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ ان کی غلطیوں میں سے، بوجھ میں سے ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم جانیں رب جانے، ہاں، یا ہم دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو، یہ اکثر شیاطین کا جو ہے یہ داؤ ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ، اور آخری بات، ثم ذکر المانع لهم من الایمان، پھر اللہ نے ان کا اس معنی کا، اس رکاوٹ کا ذکر کیا جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ یہ بھی خطرناک ترین ایک وصف ہے اور مرض ہے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا وہ اختیار العرض الادنی علی السعادۃ الابدیہ، دنیا کی معمولی متاع کو ترجیح دینا ہمیشہ کی سعادت کے مقابلے میں۔ دیکھیے میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم آئے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے، قرآن کریم کے علم مقصود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، کون سا علم؟ جو خالص اللہ کے چہرہ ذوالجلال کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ حاصل اس لیے کرتا ہے کہ میں دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کے ذریعے وہ حاصل کر لوں۔ عرضا من الدنیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، شہرت ہے، پیسہ ہے، کوئی اور عہدہ ہے، کچھ بھی ہے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ ایک مرض، یہ بھی انہی سے آیا ہے، اس امت میں، یہود و نصارہ سے۔ وہو ما یحصل لہم، دیکھیے شیخ صاحب فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو معمولی معاوضے کو حاصل کرنے کے لیے فروخت نہ کرو۔ اور وہ معمولی معاوضہ کیا ہے دنیا کا؟ وہو ما یحصل لہم من المناصب والمآکل، دنیا کے منصب ہے، دنیا کے عہدہ ہے، دنیا کی کھانے پینے کی لذت والی اشیاء ہے۔
التی یتوہمون انقطاعها، کہ جن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی، ہم سے یہ عہدہ چھن جائے گا، ہماری فین فالوئنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ہماری جو ہے ریٹنگ کم ہو جائے گی، ہمارے دنیا میں جو دیکھیے یہ دنیا کا لالچ ہے. آپ اپنے آپ کو آزما کر دیکھ لیجئے، جب آپ کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ بڑا کاروبار ہوگا، بڑے بڑے منصوبے آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مجھے کافی فائدہ مند جو ہیں آگے مستقبل میں جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، دعوت اللہ کا کام کریں، تعلیم و تعلم کا کام کریں، دیگر ایسا کوئی بھی کام کریں جس سے لوگ آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں اور جس سے آپ کے راستے میں رکاوٹ. تو آپ کہتے ہیں یار بعد میں کریں گے، پہلے میں ذرا فائنینشیل سیکورٹی حاصل کر لوں. اور وہ فائنینشیل سیکورٹی آتی نہیں ہے، کبھی نہیں آتی. یہ خوف اللہ تعالیٰ پھر مسلط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے یہاں پر مناصب اور معاقل. التی توہمون انقطاعها ان آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اگر وہ اللہ رسول پر ایمان لے آئے تو ان کی تمام نعمتیں ان سے چھن جائیں گی. فاشتروها بآیات اللہ واستحبوها وآثروها، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ کر ان کو خرید لیا، دنیا کو خرید لیا. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر خرید و فروخت کے ساتھ ذکر کیا. ولا تشتروا بآیاتی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں خرید رہے، ہم نے کیا کب آیتیں کب بیچی ہیں؟ ایک مولوی صاحب ہیں، کیا کرتے ہیں یہود و نصارہ کے علماء؟ جو حق کو چھپاتے ہیں نا، اس سے اگلی آیت میں انشاءاللہ ہمارے آئندہ سبق میں آ جائے گا. کرتے کیا ہیں؟ تکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہیں. یہ تو نہیں کرتے کہ آیتیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بس بولتے نہیں ہیں. جب ضرورت ہے حق بولنے کی، امت میں فتنہ ہے، پریشانی ہے، اللہ کے دین میں حل موجود ہے، معلوم ہے کہ یہاں پر باطل ہے، اس کا رد کرنا ہے، بتانا ہے کہ لوگوں یہ باطل ہے، یہ حق ہے، فرق کرنا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں. یکتمون چھپا لیتے ہیں اس کو کہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو یہی کام ہے نا، اور کیا کام ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیچنا ہے دین کو، یہ دین کو بیچنا ہے. یہی ان کا وصف تھا دونوں سارا کا، کیونکہ اللہ کے ساتھ انسان کا سودا ہے، دنیا کے ساتھ سودا انسان کا نہیں ہے. فرمایا کہ واستحبوها، اور اس کو انہوں نے پسند کیا، اس کو ترجیح دی. وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ ہی سے، اَيْ لَا غَيْرِي فَاتَّقُونَ، فَاتَّقُونِی تھا نا، وہ یاد ہے آپ کو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والا قاعدہ؟ ہاں، کیونکہ بھول گئے ہیں. اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا آسان کر دیا ہے، میں پہلے لغت پہ ذرا تھوڑا سا کرتا تھا فوکس، تو آپ کو کچھ زیادہ قواعد یاد ہونا شروع ہو گئے تھے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ اصل میں کیا تھا؟ ہاں، نعبدو کا قرآن کریم کے اگر علاوہ لکھا جائے تو نعبدو کا نا، تو وہ ضمیر شروع میں آ گئی إِيَّاكَ، تو معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ جی، حصر اور اختصاص پیدا ہو گیا. ماشاءاللہ، یفید الحصر والاختصاص. کیا مطلب اختصاص کا؟ حصر کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ نعبدو کا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، إِيَّاكَ نعبدو مطلب کیا ہے کہ اللہ تیری، یہ تیری ہی کا لفظ مطلب ہے یعنی میری عبادت محصور ہوگی تیری ذات میں، اس سے باہر نہیں ہے. اس سے باہر، تیری ذات سے باہر میری عبادت کا وجود نہیں ہے. وہی بات ہے. إِيَّايَ فَاتَّقُونَ، فَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے بچو، میرا خوف رکھو. اور فرمایا إِيَّايَ، مجھ ہی سے، مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، پس تم ڈرو. فَإِنَّکُمْ إِذَا اتَّقَیْتُمُ اللَّهَ وَحْدَهُ، اگر تم خالص ایک اللہ کا خوف رکھو گے، أَوْجَبَتْ لَكُمْ تَقْوَاهُ، تمہارا تقوی تم پر یہ واجب کر دے گا. کیا؟ تقدیم الایمان بآیاتہ علی الثمن القلیل، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان ہے اس کو دنیا کے معمولی معاوضے پر ترجیح دو. کما انکم اذا اخترتم الثمن القلیل، جیسا کہ تم اگر معمولی عوض کو اور دنیا کے گھٹیا معاوضے کو ترجیح دو گے، فہو دلیل علی ترحل التقوی من قلوبکم، تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی اب نہیں رہا. یہ ایک اور قاعدہ ہے یہاں پر، شاید کسی کو یاد آ جائے. ایک قاعدہ آپ نے پڑھا تھا ہم نے کہ جب کوئی حکم کسی وصف سے معلق ہوتا ہے نا، تو وہ وصف جتنا مضبوط ہوگا حکم بھی اتنا ہی زیادہ ثابت ہوگا، وصف جتنا کمزور ہوگا حکم بھی کمزور ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو کفایت اللہ کی ہے نا، کس کے لیے؟ عبدا، بندے کے لیے. تو بندے کی بندگی جتنی بڑھتی جائے گی کفایت اللہ کی بڑھتی جائے گی، اور بندے کی بندگی کم ہوگی کفایت بھی کم ہو جائے گی. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین، تقوی بڑھے گا ہدایت بھی بڑھ، تقوی کم ہوگا ہدایت بھی کم. تقوی اگر ختم ہو جائے گا ہدایت معدوم ہو جائے گی. اسی طرح سے وہ فرما رہے ہیں یا فتقون، یہ خاص ڈرنا ہے. اور فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو جو اللہ سے جتنا ڈرے گا
اتنا زیادہ وہ دنیا کے عوض دین کو نہیں بیچے گا، اور جو اللہ کا خوف کم ہوتا جائے گا دنیا کے مقابلے میں دین کمزور ہوتا جائے گا، دنیا کی ترجیح ہو جائے گی۔ اور جو مجھ سمیت کوئی بھی شخص، مجھ سمیت کوئی بھی، عام اصول کی بات کر رہا ہوں، کسی کی شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص جو دنیا کے منصب، دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچتا ہے، اس آیت کی روشنی میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دلیل علی ترحل التقوی من قلوبکم، یہ دلیل ہے کہ تقوی اس کے دل سے ختم ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔